پانی کا کراچی کا کافی بڑا مسئلہ ہے۔ دراصل کراچی شہر جو ہے یہ جو پچھلے 30-35 سالوں میں جس طرح سے وہ بڑا ہے اس طرح سے وہ ساتھ ساتھ ڈیولپ نہیں ہوا۔ کوئی شک نہیں کہ کراچی فائنینشیل ہب ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کراچی میں پورا پاکستان بستا ہے، پورے پاکستان سے لوگ، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے لوگ جو ہیں وہاں پہ کوئی رہائش کی خاطر اور کوئی کاروبار کی خاطر، کوئی ملازمت کی خاطر جو ہے وہ وہاں پہ نہ موجود ہو۔ تو اس لیے کراچی کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، اور کبھی ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھی حکومت یا موجودہ حکومت وزیر اعظم جو ہے وہ کراچی کے ساتھ جو ہے وہ بہتر سلوک روانہ رکھ رہے ہوں۔ وزیر اعظم نے کراچی کے لیے جو ہے وہ جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں ان میں بھی میرے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر مشیر، اسپیشل ایڈوائزر، ٹیم کا خاص حصہ رانا ثناء اللہ صاحب۔ بہت بہت شکریہ رانا صاحب آپ کے وقت کے لیے، سر جزاک اللہ خیر، انڈیٹڈ فار یور پریشیس ٹائم۔ رانا صاحب میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، اور یہ سوال اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ کئی ماہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وفاقی کابینہ کا حصہ علیم خان ہو، مصطفیٰ کمال صاحب ہوں، ہر کوئی نئے یونٹس، نئے صوبوں کی بات کرتا ہے، اور اب سانحہ گل پلازا کے بعد جس طریقے سے تنقید پیپلز پارٹی پہ شروع ہو چکی ہے، چاہے وہ مصطفیٰ صاحب کی طرف سے ہو، چاہے وہ نون لیگ کی طرف سے ہو، لگ یہ رہا ہے کہ ایک پلان کے تحت، سوچی سمجھی سازش کے تحت سب کچھ کیا جا رہا ہے تاکہ وفاق کو مزید فنڈز دلوائے جائیں، وفاق کا حصہ بڑھے۔ کراچی کو جس طرح مطالبہ کیا ہے مصطفیٰ کمال نے کہ وفاق کے حوالے کیا جائے فائنینشیل کیپٹل ڈکلیئر کر کے، تو سر کیا یہ کسی پلان کا حصہ ہے جو ہو رہا ہے؟ کیا یہ مجبوریاں تھیں نون لیگ کے کہ ہم نے سب کو ساتھ چلایا؟ یور اوپینین سر۔ دیکھیں، ایک جمہوری معاشرے میں جو ہے وہ ہر کسی کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ ایک قانون اور رولز کے دائرے میں رہ کے اپنا مافی الضمیر جو بھی وہ سمجھتا ہے کہ ملکی معاملات کو چلانے کے لیے بہتر ہے تو اس کے متعلق وہ گفتگو کرے، وہ بات کرے، اور اس کے اوپر اگر مابین فریقین یا پولیٹیکل فورسز اگر کنسنسس ہو جائے تو اس کے اوپر عمل کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو صوبے ہمیشہ جو ہے وہ اس بارے میں بات ہوتی رہتی ہے۔ انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک ہے، وہ اس سے ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہیں، لیکن وہ ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوئے اور اس کے بعد ان کے متعدد جو ہے وہ صوبے بنے ہیں۔ تو اس کے اوپر اگر ہمارے ہاں یہ بات ہوتی ہے یا کسی کا یہ خیال ہے کہ صوبے جو ہیں وہ بننے چاہیے، تو یہ کوئی ایسا کوئی غیر جمہوری عمل نہیں ہے۔ اب اپنے خیالات کا اظہار ہر کوئی کر سکتا ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی، اور اگر اس بات پہ کنسنسس ہو جائے گا تو صوبے بنائے بھی جا سکتے ہیں۔ آرٹیکل 148 149 کے تحت کیا کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جا سکتا ہے سر؟ کیا موجودہ سیاسی ماحول میں یہ پاسبل ہے سر؟ دیکھیں، اس قسم کی کوئی تجویز جو ہے وہ اس وقت گورنمنٹ، کیبنٹ یا پارلیمنٹ کے سامنے زیر غور نہیں ہے، لیکن اگر مصطفیٰ کمال صاحب کی یہ رائے ہے تو انہیں اس رائے کے اظہار کا جو ہے وہ جمہوری طور پہ حق حاصل ہے انہیں، اور اس کے اوپر اگر کوئی اور اس کی تائید کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اور کوئی مخالفت کرنا چاہے تو وہ بھی مخالفت کر سکتا ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں وزیر اعظم چاہتے ہوئے بھی کراچی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ پیپلز پارٹی ناراض ہو جائے گی۔ دیکھیں، یہ ان کا موقف ہے، اور اگر اس موقف کے اوپر کوئی اتفاق رائے حاصل ہو جاتا ہے تو یہ ہو بھی سکتا ہے۔ یہ ہو بھی سکتا ہے۔ سر ہم جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ آپ کی ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں، اور اس وقت بھی کل بڑا اجلاس ہے پارلیمنٹ کا، قانون سازی بھی اس میں کی جائے گی۔ کچھ بتا سکتے ہیں کہ سر کل کیا ہونے والا ہے؟ کون سی اہم قانون سازی ہوگی کل سر؟ دیکھیں، نہیں، کل کوئی ایسی اہم قانون سازی نہیں ہے۔ یہ بل جو ہے یہ کافی عرصے سے جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں، جن میں جو ہے وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ہی
جو ہے وہ ان میں ان پہ لیجسلیشن ہونی ہے. اس میں ایک تو جو ہماری اتھارٹی ہے دانش اسکول کی، تو اس بارے میں کچھ لیجسلیشن ہے، اور اسی طرح سے ایک کوئی ہیومن رائٹس سے متعلق بل ہے، اور ایک بل غالباً جو وائلنس اگینسٹ وومن وہ ہے. تو اس طرح سے یہ 2-3 بل ہیں اور اہمیت کے حامل ہیں. تو یہ کافی عرصے سے پینڈنگ چلے آ رہے تھے، تو ان پہ جو ہے وہ صبح پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا. اوکے سر. اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی سر آپ کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ 18ویں ترمیم پر دوبارہ کنسنسس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. وائی ڈو یو سے دس سر؟ دیکھیں اس وقت یعنی فیڈریشن اور پروونسز کے درمیان جو سورسز کی تقسیم ہے، اس میں کچھ مشکلات ایسی ہیں کہ جس طرح سے تمام جو قرض لیے ہوئے ہیں ان کی جو انسٹالمنٹس ہیں، جو ان کی واپسی ہے، وہ تمام کی تمام فیڈریشن کا جو حصہ ہے اس میں سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے. اسی طرح سے ڈیفنس کے سارے اخراجات جو ہیں وہ وہی فیڈریشن کی سائڈ سے ادا ہوتے ہیں. تو صورتحال یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ قرضوں کی ادائیگی کی جو حجم یا ویلیو ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے دن بدن، اور اس وجہ سے اور پھر اس کے بعد جب ڈیفنس کے اخراجات میں بھی اس وقت اضافہ ہوا ہے، اور اضافہ کرنا ناگزیر ہے کیونکہ جس قسم کے حالات ہمیں اپنی سرحدوں پہ درپیش ہیں. تو اس لیے جو ریسورسز ہیں ان کی جو تقسیم ہے اس میں کوئی بیلنس یا بہتری لانے کے لیے جو ہے وہ ہماری ایک تجویز ہے. لیکن پھر میں وہی بات کہوں گا کہ اس تجویز کو کوئی مسلط کرنے یا کوئی ٹھونسنے نہیں جا رہا. ایک گفتگو کا جو ہے وہ عمل شروع ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر تمام کولیشن پارٹنرز اور خاص طور پہ پارلیمنٹ میں اگر کنسنسس ہوتا ہے تو پھر اس میں جو ہے وہ تبدیلی لائی جائے گی، ورنہ اس کے اور راستے جو ہے وہ نکالے جائیں گے، کیونکہ آخر ڈیفنس کے اوپر اخراجات بھی کرنے ہیں. اور راستے کون سے ہو سکتے ہیں رانا صاحب؟ ہیں جی مختلف چیزوں، مختلف آپشنز کے اوپر جو ہے وہ جو پروفیشنلز اور ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ غور و فکر کر رہے ہیں، اور اس بارے میں ایک پولیٹیکل کمیٹی بھی وزیر اعظم صاحب نے تشکیل دی ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بجٹ میں جا کے فائنلائز ہونی ہیں. تو اس سے پہلے ہمیں امید ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے. سر بلدیاتی نظام کے اوپر بڑی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں موجودہ حالات میں. آپ کی پارٹی کے لیڈران کی جانب سے کی جا رہی ہیں، MQM پاکستان کی جانب سے کی جا رہی ہیں، دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں. سر ہم جانتے ہیں بلدیاتی نظام کی امپلیمنٹیشن سندھ میں تو ہوئی بھی ہے، پنجاب میں ہوئی نہیں ہے. وفاق کے اندر الیکشنز ملتوی کر دیے گئے. الیکشن کمیشن خود کہہ رہا ہے کہ سیاستدان، سیاسی جماعتیں چاہتی نہیں ہیں کہ بلدیاتی انتخابات ہوں. ایٹ دی سیم ٹائم فلور آف دا ہاؤس بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ بلدیاتی نظام کو با اختیار کر کے نچلی سطح تک اختیارات کو منتقل کرنا بہت ضروری ہے، تبھی حالات بہتر ہوں گے. سر ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں بلدیاتی نظام کی، لیکن کام کرنے سے ڈرتے ہیں، کیا وجہ ہے سر؟ یہ بات آپ کی درست ہے، اور اس کو میں خواہ جو ہے وہ ڈیفینڈ نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پنجاب میں اور وفاق میں یعنی اسلام آباد میں انشاءاللہ اسی سال اور یہ اپریل مئی تک الیکشن ہو جائیں گے. ویری ویل سیڈ. سر ایک سوال جو ہمارے وزیر اعظم سے اسپیشلی کراچی کے رہنے والے پوچھتے ہیں کہ کیا وزیر اعظم کو کراچی سے پیار ہے؟ کیا پرائم منسٹر کی پرائیورٹیز میں کراچی شامل ہے؟ کیا فائنینشل ہب ہونے کے ناطے ایکسٹرا کیئر کراچی کو نہیں ملنی چاہیے؟ اسپیشلی ثانیہ گل پلازا کے بعد لوگ یہ سوال کر رہے ہیں. رانا صاحب دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ کراچی فائنینشل ہب ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کراچی میں پورا پاکستان بستا ہے. پورے پاکستان سے لوگ، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے لوگ جو ہیں وہاں پہ کوئی رہائش کی خاطر اور کوئی کاروبار کی خاطر، کوئی ملازمت کی خاطر
جو ہے وہ وہاں پہ نہ موجود ہو. تو اس لیے کراچی کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، اور کبھی ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھی حکومت یا موجودہ حکومت وزیر اعظم جو ہے وہ کراچی کے ساتھ جو ہے وہ بہتر سلوک روانہ رکھ رہے ہوں. وزیر اعظم نے کراچی کے لیے جو ہے وہ جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں ان میں بھی کافی گنجائش جو ہے وہ رکھی ہے، اور جو وہاں پہ ترقیاتی منصوبے ہیں وہ صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے اور ایم کیو ایم کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ان کے اوپر بھی کام جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ شروع ہے. تو وزیر اعظم کی پوری دلچسپی ہے اس میں، کوئی ایسا کوئی نیا فارمولا ڈسکس ہو رہا ہے سر کراچی کے حوالے سے مینجمنٹ بہتر کرنے کے لیے؟ دیکھیں اس میں جو کراچی میں ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں، اس میں جو میٹرو کا جو وہاں پہ منصوبہ اس وقت میرا خیال ہے کہ وہ ان پروگریس ہے. اسی طرح سے پانی کا کراچی کا کافی بڑا مسئلہ ہے. دراصل کراچی شہر جو ہے یہ جو پچھلے 30-35 سالوں میں جس طرح سے وہ بڑا ہے اس طرح سے وہ ساتھ ساتھ ڈیولپ نہیں ہوا، اور اب آ کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اب وہاں پہ بہت زیادہ محنت اور کچھ اس قسم کے آپریشنز کی ضرورت ہے کہ صورتحال کو بہتر انداز سے جو ہے وہ ایکوریٹ کیا جائے، اس میں ایکوریسی لائی جائے اس میں. تو اس کے لیے جو ہے وہ کوشش ہو رہی ہے، اور سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اس بارے میں جو ہے وہ کچھ پروجیکٹس جو ہے وہ جن کے اوپر وہ غور کر رہے ہیں ان کو بھی لے کے آ رہے ہیں، اور وفاقی حکومت اس میں بھرپور تعاون کرے گی. ویسے سر ایک کنیکٹنگ کویشچن ہے، یہ آپریشن سیاسی ہوگا، معاشی ہوگا، معاشرتی ہوگا؟ نہیں، یہ جو ہے وہ معاشی ہوگا، معاشرتی ہوگا، اور کراچی کی ڈیولپمنٹ سے متعلق ہوگا. سیاست اپنی جگہ پہ ہے، وہ سبھی کو حق حاصل ہے اور سبھی کر بھی رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. سر اس پی ڈی ایم کے اتحاد کا قائم رہنا اور سارے پولیٹیکل الائز کا ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہنا بہت ضروری ہے، لیکن اس وقت یہ پی ڈی ایم کا جو گلدستہ ہے یہ ایک دوسرے سے بڑا ناخوش نظر آتا ہے. آپ کی نظر میں اس گلدستے کے سروائیول کے لیے، اس کے بہتر مستقبل کے لیے، اس ہائیبرڈ نظام کی بقا کے لیے کتنا ضروری ہے اس کنسنسس کو قائم رکھنا سر؟ دیکھیں، کنسنسس کے ساتھ ہی ہمیشہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ چلتی ہیں، اور اس میں کوئی ناراضگی والی بات نہیں ہے. جو اختلاف رائے ہوتا ہے وہ تو جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کوئی رجمنٹ نہیں ہوتی کہ وہ وہاں پہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے، بلکہ سیاسی جماعتوں کے تو اپنے اندر ایک دوسرے سے اختلاف ہوتا ہے، اپنے اندر جو ہے وہ مختلف خیال لوگوں کو جو ہے وہ اظہار رائے کی آزادی ہوتی ہے، ہونی چاہیے. تو اس لیے جو پولیٹیکل پارٹیز اس موجودہ گورنمنٹ میں الائی کے طور پہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہیں، وہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ بالکل اس جو چیز کے اوپر متفق ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ جس طرح سے پچھلے 2 سالوں میں حکومت نے اپنی معاشی مشکلات پہ قابو پایا ہے، جس طرح سے ڈیفالٹ سے بچایا ہے، جس طرح سے اکانومی کو جو ہے وہ سہارا دیا، اور اکانومی اب اللہ کے فضل سے جو ہے وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پچھلے سال میں ہمیں مارکہ حق میں کامیابی دی، پوری دنیا میں پاکستان کا تشخص جو ہے وہ بہتر ہوا ہے، عزت میں اضافہ ہوا ہے. آج پاکستان ہر جگہ پہ ریلیونٹ ہے، اور پاکستان کے اس وقت دنیا میں یعنی ایسے ممالک سے بھی جو شاید ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں، لیکن پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کمفرٹیبل ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس بارے میں پوری طرح سے جو ہے وہ کمیٹڈ ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ بہتری کی طرف اور ایک ترقی یافتہ نیشن اور ملک کے طور پہ جو ہے وہ آگے لے جایا جائے. آمین. تو اس بارے میں ٹھیک ہے، اختلاف رائے جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے، ہونا چاہیے، لیکن اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس سے حکومت کے وجود کو جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی دھچکا یا خطرہ ہو.